مگر جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تو تحریک انصاف کے لیے بھی ایک نئی حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے گی. تیاری کیا ہے سر؟ بہت بڑی وکٹ آج خیبر پختونخوا میں اور بلکہ وفاقی سطح پر آپ کی گری ہے. پرویز خٹک صاحب، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ میں ایک بڑی وکٹ صرف دیکھا جائے یا ایک ایسی غصہ ایک ایسا پنپ رہا ہے صوبے کے اندر، یا بیکاز خاموشی بہت ہے؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں خاموشی ہی صحیح، کہیں نہ کہیں غصہ ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنے تئیں انٹیکٹ ہے؟ انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی ہمیں یہ ضرور فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہمیں جمہوری نظام چلانا ہے یا نہیں، اور اگر وہ چلانا ہے تو پھر اس میں جمہوریت کے لیے سپیس ہونی چاہیے ان آؤٹ کمز کے لیے جو ہمیں پسند ہو اور ان آؤٹ کمز کے لیے جو پسند نہ ہو. پاکستان کے بہت چیلنجز ہیں آج جو زوب میں ہوا ہے، جو ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں، جو پارچنار میں میرے خیال میں ہمیں بھی وہ تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا چاہیے. ہمارے پاس تو سٹیپ بیک اور ریفلیکٹ کرنے کا کافی ٹائم بھی ابھی آ گیا ہے، تو وہ ہم انڈیویجولی بھی کرتے ہیں، کلیکٹیولی بھی کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو بھی یہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ فار ایگزامپل آپ بجٹ کو لے لیں تو اس کے بجائے کہ پچھلی گورنمنٹ میں پہ انگلیاں جو ہے وہ پوائنٹ کی جائے، میں اگر ہوتا میں عوام کو یہ کہتا کہ یہ ابھی پاکستان کے حالات ہیں اور یہ ٹھیک کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اسی سے شروعات ہوتی ہے اصلی اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی. اسی طرح میں تو امید ہی کر سکتا ہوں کہ وہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے. میرے خیال میں عوام کی یہ ایکسپیکٹیشن اور ڈٹرمنیشن ضرور ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے، اور خاموشی سے صحیح وہ اپنا ووٹ وہیں پہ ڈالیں گے جہاں پہ وہ ڈالنا چاہتے ہیں. مگر جس آپ نے پرسنل ریفلیکشن کا ذکر کیا کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین پرسنل ریفلیکشن اور انٹروسپیکشن کر رہے ہیں، اور کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے خبر ملی کہ آپ لوگوں کی ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے آپ کے تمام پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اب باقی بچی ہے، کیا آپ کے چیئرمین کو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن وہ خود لیڈ کر رہے ہوں گے، کیمپیننگ کر رہے ہوں گے؟ اور اگر نہیں کر رہے ہوں گے تو کوئی متبادل پلان تیار ہے جھگڑا صاحب؟ میں ایک بات بتاؤں، when you put an organization or a movement in a corner، جب آپ اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں تو وہ موومنٹ، وہ آرگنائزیشن، اور خاص طور پہ جب وہ سیاسی ہو، وہ زیادہ آئیڈیالوجیکل ہو جاتی ہے. آبویسلی جو ہمیں موومنٹ کے مشکلات رہے ہیں، بہت سے فیک کیسز ہیں، عدالت میں پیش ہونے کے چیلنجز ہیں، تو اس میں جو ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا کہ ہم بھی جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم ان مشکل حالات میں کیسے آپریٹ کریں گے. اور اس میں جو سب سے زیادہ حوصلہ افزائی ہمیں ملی ہے وہ ہمارے ووٹرز سے ہی ملی ہے. ویسے اگر میں اپنی پی ٹی آئی کی ٹوپی یا پی ٹی آئی کا ہیٹ اگر اتار دوں اور صرف اینالائز کروں تو آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں بہت لوگ، خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں، بہت لوگ چھوڑ جاتے آرام سے اگر انہیں لگتا کہ عوام ہماری پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑی، اگر عوام خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی. وہ ہے تو ہم اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ عوام کو اپنے ڈیموکریٹک مینڈیٹ کا حق ضرور ملنا چاہیے. پاکستان کی ایک فلاڈ ڈیموکریسی ہوگی، لیکن 2002 سے الیکشن ہوتے رہے، اور اسی لیے جو صوبائی گورنمنٹس کے الیکشنز ڈیلے ہوئے ہیں، اگین مجھے پی ٹی آئی کا ہوتے ہوئے اس پہ افسوس کم ہو رہا ہے، ایک پاکستانی ہوتے ہوئے زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ 90 دن کی جو ٹریڈیشن تھی کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو وہ ٹریڈیشن بلکہ نہیں، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. ٹریڈیشن ہوتی تو پھر بھی آپ کہتے کہ یہ تو صرف ایک ٹریڈیشن تھی. وہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہم بھول گئے ہیں، اور پچھلے 2 مہینے میں تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں بھول گئے ہیں. لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں. وہ ایک ٹریڈیشن، کانسٹیٹیوشنل ٹریڈیشنز بنانے کے لیے بھی ایک ٹائم درکار ہوتا ہے. ایک بار وہ رپچر ہو جائے، وہ دوبارہ رپچر کرنے میں آسانی درکار ہوتی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان ابھی اپنی اکانومی میں، سیکیورٹی میں اور ڈیموکریسی میں وہ رپچر. مگر جھگڑا صاحب، پرویز خٹک صاحب بہت کلیدی کردار ادا کرتے تھے آپ سے اس اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں، ادارے سے مذاکرات کرنے میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران بھی اہم آپ کی ٹیم کا حصہ رہے، ہو واز بیک اینڈ فورتھ ادارے سے. اب کون کرے گا یہ سارے کام؟ اگین اگر ہم سٹیپ بیک کریں تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ برج کرنے میں، دیکھیں کیونکہ
وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑا قدم تو فار ایگزامپل نہیں ہو سکتا تھا نا کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس پہ ہم سے پوچھا گیا، جو اس سے بعد جو ریٹن سٹیٹمنٹ آنی تھی وہ ان کے ساتھ اگری ہونی تھی اور اس میں انکوالیفائڈ انڈورسمنٹ تھی. ٹھیک ہے، مجھے تو افسوس فار ایگزامپل ایسی چیزوں پہ ہوا ہے جیسے کل جو گورنمنٹ کا اور ایون پیپلز پارٹی کا جو وہ اسرائیل کے بیانیے پہ ایک بیان آیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے فی الحال ابھی بھی ایک سائڈ سیاست کھیل رہی ہے، حالانکہ ان کے لیے تقریباً ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی سیاسی میدان کھلا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی الیکشن نہیں کر سکتے وداؤٹ کمپٹیشن. ایٹ لیسٹ لگ ایسے رہا ہے. کوئی بھی بندہ انڈسپینسبل نہیں ہوتا، جو بھی چلا جاتا ہے اور اتنی بڑی جماعت میں اور آپ خود ہی بتا دیں کہ کون کون سے سرویز جو ہیں وہ ایکچولی کریڈیبل آرگنائزیشنز نے کیے ہیں، وہ سارے یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ابھی بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. وہاں پہ وہ ویکیوم جو ہے وہ ون وے اور انادر ساری آرگنائزیشنل پوزیشنز میں فل ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ اتنے بڑے کرائسس میں ہم یہ اپرچونٹی دیکھ لیں اور آگے جانے کا ایک راستہ مل کے دیکھ لیں. ون آف دا سینئر وائسز آف تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ. تیمور جھگڑا ہمارے ساتھ موجود تھے.